السلام علیکم، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ کرونا وائرس کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کرونا وائرس سے اب تک کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور مزید کتنی متوقع ہیں۔ ایک اور اہم سوال کہ کیا کرونا وائرس امریکہ یا کسی دوسرے ملک نے پھیلایا، کیا یہ کوئی بیولوجیکل حملہ ہے، اور اب دنیا کا نقشہ کیا ہوگا۔ بہت سے ممالک اور ملٹی نیشنل کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ آج میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور جن دوستوں نے اب تک ہمارا چینل اردو نیوز ٹی وی لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ دوستو، کرونا وائرس چینی شہر ووہان میں چمگادڑوں اور بعض دوسرے جنگلی جانوروں سے پھیلا۔ چین میں جنگلی حیات کو کھایا جاتا ہے، ایسے جانور کھائے جاتے ہیں اور جن کا نام سن کر ہی ہمیں کرائیت آ جاتی ہے۔ دوسری طرف چین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس امریکی فوجی چین لے کر آئے اور ان کے ووہان شہر میں وائرس پھیلایا، اور چینیوں کی اموات سے قبل امریکہ میں کئی لوگ اس وائرس سے مارے جا چکے تھے، لیکن امریکیوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب پتہ چلا تو اس بات کو چھپا لیا گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو اس نئے وائرس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کا کہا۔ ڈر تھا اس سے امریکہ کو معاشی نقصان ہوگا۔ بہرحال اب یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ کیا یہ بیولوجیکل حملہ ہے اور یہ وائرس امریکی لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا ہے؟ اس بارے میں سب سے آخر میں بات کروں گا۔ دوستو، یہ وائرس بہت آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو جاتا ہے، سانس لینے کے ذریعے، جو ہم سانس لے رہے ہیں، چھینکوں کے ذریعے۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کو کرونا وائرس کا وہ شکار ہے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا جائے گا وہاں کرونا وائرس پھیلتا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر گھر کے کسی بجلی کے بٹن کو، کسی برتن کو، ٹی وی کے ریموٹ کو، یا دیوار یا دروازے کے ہینڈل کو، وہ جس کو بھی ہاتھ لگائے گا کرونا وائرس اس میں منتقل ہوتا جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، آپ نے آن لائن کوئی چیز آرڈر کی ہے، آپ کو ظاہر علم نہیں جو شخص وہ چیز آپ کے لیے پیک کر رہا ہے، بنا رہا ہے یا لے کر آ رہا ہے، اسے کرونا وائرس ہے یا نہیں۔ جب وہ چیز آپ کے گھر پہنچے گی، آپ اس چیز کو ریسیو کریں گے، پکڑیں گے، کرونا وائرس آپ کے جسم میں منتقل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جسے کھانسی، نزلہ، زکام یا بخار ہے، ضروری نہیں کہ وہ کرونا کا شکار ہو۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اور عام جو نزلہ، کھانسی، اس میں بھی ہم تذبذب و پریشانی کا شکار ہوئے کہ کہیں وہ بھی جو ہے اس کرونا وائرس میں تو نہیں ہے شکار۔ کرونا وائرس کو پہچاننے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کی علامات گھر کے ہر فرد کو معلوم ہوں، تاکہ بروقت اس کے علاج کے لیے ایکشن لیا جا سکے اور اسے دوسروں تک پھیلنے سے بچایا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت نے چین سے پھیلنے والے اس وائرس کو کرونا کا نام دیا، اور اب اسے عالمی وبا قرار دیا جا چکا ہے، جس کی لپیٹ میں اب تک لاکھوں انسان اور 188 ممالک آ چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کی سب سے عام علامت بخار، تھکن اور خشک کھانسی ہے، جبکہ کچھ مریضوں کو نزلہ، گلے میں درد، سانس لینے میں دشواری، جسم درد اور دست کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ برطانوی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق کرونا وائرس کی ایک بڑی نشانی تیز بخار ہوتا ہے۔ اس صورت میں چھاتی اور پیٹ شدید گرم محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خطرناک قسم کی کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، یعنی اس میں مسلسل تکلیف دہ کھانسی جاری رہتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق جب کسی فرد میں یہ علامات پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 100% کرونا وائرس میں مبتلا ہے۔
اس صورت میں اسپتال جانے کے بجائے سب سے پہلے 7 دن تک خود گھر میں محدود رکھیں اپنے آپ کو، اور اگر وہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے تو اسے 14 دن تک قرنطینہ یعنی دوسروں سے بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے، تاکہ اگر وہ اس وائرس میں مبتلا ہو بھی تو وہ وائرس دوسروں میں نہ پھیلے، اس کو جو قریبی عزیز و اقارب ہے جو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس بات کا اندازہ اب تک نہیں لگایا جا سکا ہے کہ اگر کرونا وائرس کتنا سنگین ہو سکتا ہے اور یہ وبا کب تک جاری رہ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے علاج کے لیے کوئی ویکسین ہے، مگر اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ آئسولیشن یعنی ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کر کے خود کو محدود رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرونا کا علاج کیا ہے، اور جو اشتہارات آنے شروع ہو گئے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، حکیموں، عطائیوں اور کسی پیر فقیر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دعوے جتنے مرضی کر لیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈاکٹرز کا جواب بھی یہی ہے کہ کرونا کا کوئی علاج نہیں، ابھی تک یہ لا علاج ہے۔ تاہم امریکی صدر ٹرمپ کا چند دن پہلے نیوز بریفنگ میں کہنا تھا کہ کلوروکوائن اور ہائیڈروکسی کلوروکوائن جو ملیریا اور گنٹیا کے مریضوں کو دی جاتی ہیں وہ کچھ فائدہ مند ہے، اور امریکہ نے ان دواؤں کو کرونا کے مریضوں پر بھی آزمانے کی منظوری دے دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں جب ان دوائیوں کا نام لیا تو پوری دنیا سے دوائیاں غائب ہو گئیں، اور اس کی قیمت بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ظاہر ہے پاکستان کے میڈیکل سٹورز پر بھی یہ دوائیاں اب نہیں مل رہی۔ اب ایک سوال ہے کہ کرونا وائرس کب تک زندہ رہتا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے؟ اس وائرس نے لوگوں کو مختلف چیزوں یا سطح کو ہاتھ لگانے یا چھونے سے خوفزدہ کیا ہوا ہے، اور لوگ اب دروازوں کو اپنے ہاتھ کی بجائے کینی سے کھولنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ جن شہروں میں لاک ڈاؤن نہیں ہے وہاں بھی لوگ بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرنے سے اس وقت گریز کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ٹرین اور بس میں کھڑے ہونے کے لیے انہیں ہینڈل بھی پکڑنا پڑتا ہے، اور جس سے وائرس کا خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے نزلہ زکام اور دیگر کرونا وائرس بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں بآسانی منتقل ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو ڈاکٹرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انسان کی کھانسی یا چھینکتے جب ہیں تو جب ہم چھینکتے ہیں تو اس میں 3000 قطرے منہ سے نکلتے ہیں ہمارے، جو کہ ہوا کے ذریعے پھیل جاتے ہیں اور کسی دوسرے شخص میں وائرس منتقل کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس انسانی جسم کے علاوہ دیگر سطحوں جیسے پلاسٹک ہے، دھات ہے یا گتے پر بھی کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک دوسرے کو چھونے سے بآسانی پھیلتا ہے، اور یہ وائرس ہوا میں معلق پانی کے قطروں یا ذرات میں 3 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے، یعنی جب کوئی چھینکتا ہے تو 3 گھنٹے تک وہ وائرس زندہ رہتا ہے۔ کرونا وائرس تانبے کی سطح پر 4 گھنٹے تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وائرس کارڈ بورڈ یعنی گتے پر 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے، اور جو پلاسٹک ہے یا اسٹیل کی سطح پر جو ہے اس کا دورانیہ 2 سے 3 دن تک ہو سکتا ہے، یعنی اسٹیل اور پلاسٹک پہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس وائرس سے کیسے بچا جائے؟ عام سے ظاہر ہے ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں، لوگوں سے کم ملیں، بیمار لوگوں کے قریب یا انہیں چھونے سے گریز کریں، اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو نہ چھوئیں غیر ضروری طور پہ۔ اگر آپ بیمار ہیں تو گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ کھانسی اور چھینکتے وقت منہ کو ٹشو سے ڈھانپیں اور اسے فوراً پھینک دیں۔ گھر کی ایسی جگہ جہاں سب سے زیادہ ہاتھ لگتے ہوں تو انہیں جراثیم کش اسپرے اسے فوراً اس سے صاف کریں۔ ہمارے یہاں لوگ اس بات سے بھی مطمئن کہ گرمیاں آنے والی ہیں تو گرمیوں میں یہ وائرس خود بخود مر جائے گا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ سائنٹیفکلی ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے۔ ممکن ہے موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ وائرس خود کو نئے موسم میں بھی ڈھال لے۔ ابھی تک 100% یہ نہیں کہا جا سکتا یہ وائرس گرمیوں میں زندہ نہیں رہے گا اور جون جولائی آتے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جون جولائی کا انتظار کرنے کی بجائے احتیاط کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس جون جولائی کی گرمیوں سے پہلے ہی ہمیں اپنا شکار کر لے۔
اس لیے دوستوں احتیاط کریں. کورونا وائرس کے علامات میں کھانسی، چھینک آنا اور سانس لینے میں دشواری، جبکہ کچھ مریضوں کو سر درد اور معدے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے احتیاط کریں. ایک دوسرے کی خیریت ٹیلی فون پہ پوچھتے رہیں، ضروری نہیں آپ گھر جا کے ان سے ملاقات کریں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈاکٹرز کے مطابق احتیاطی تدابیر کے علاوہ ہم اپنی جو قوت مدافعت کو مضبوط بنا کر بھی اس وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مثلا وٹامن سی ہے، ہلدی ہے، ثابت سرخ مرچ ہے. یہ قوت مدافعت کو اور جراثیم سے لڑنے کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہیں. جن لوگوں میں قوت مدافعت بہتر ہوگی وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے بھی تو خود بخود صحت یاب ہو جائیں گے. یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں جتنا اس سے پہلے سارس وائرس تھا، لیکن یہ وائرس پھیل بہت تیزی سے رہا ہے، جس کی وجہ سے اب تک لاکھوں انسان اس کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق اور میڈیکل سائنٹسٹ کے مطابق 100 میں سے 60 لوگ جو ہیں اس وائرس کا شکار ہوتے ہیں. جن لوگوں کو وائرس ہوگا ان میں سے 99% صحت یاب ہو جائیں گے. صرف 1% کے بارے میں خدشہ ہے کہ ان کی موت ہوگی. یعنی اگر ہندوستان میں 30 کروڑ انسان اس کا شکار ہوتے ہیں جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو خدشہ ہے کہ وہاں 30 لاکھ اموات ہو جائیں گی. اگر آپ اس وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے منہ کو ماسک کے ذریعے ڈھانپ کر رکھیں. اپنے ہاتھوں کو کم سے کم 20 سیکنڈ تک صابن سے اچھی طرح دھوئیں. بغیر ہاتھ دھوئے آنکھ، ناک اور منہ کو نہ چھوئیں. بار بار سینیٹائزرز کا استعمال کریں. رش والی جگہوں پر نہ جائیں. نہ ہی ان دنوں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے زیادہ ملیں. جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہے تو پھر ملتے رہیں گے. اب ایک سوال کہ کیا وائرس کسی ملک نے دوسرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلایا؟ کیا یہ بیالوجیکل حملہ ہے؟ اس سے 100% انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابھی اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا ہے. چین کا کہنا ہے کہ وائرس امریکی فوجیوں نے پھیلایا. ایران نے بھی الزام لگایا ہے کہ یہ وائرس امریکہ نے ایران کے خلاف پھیلایا تاکہ ایران اور ایرانیوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے. ایران نے امریکہ سے مدد لینے سے بھی انکار کیا ہے اور انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف بیولوجیکل کارروائی کر سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس سے امریکہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا جتنا چین، ایران اور اب خدشہ ہے کہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے. یورپی یونین اور امریکہ کے معاشی مفادات میں بھی ٹکراؤ موجود ہے اور اس وائرس سے اٹلی، اسپین وغیرہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اسی طرح عرب ممالک میں جانی نقصان تو زیادہ نہیں ہوا ابھی تک، لیکن معاشی نقصان بہت ہوگا. دبئی اور یو اے کی ٹورزم تباہ ہو گئی ہے. سعودی عرب کے تمام مقدس مقامات بند ہیں. عراق اور ایران میں تمام مقدس مقامات اور ائمہ طاہرین کے روضہ مبارک بند کر دیے گئے ہیں. جب چند ماہ بعد کرونا وائرس کا زور ٹوٹے گا پھر صحیح اندازہ لگایا جا سکے گا کہ کس ملک و قوم کو کتنا نقصان ہوا ہے. میرا خیال یہ کرونا وائرس معاشی طور پر کئی ممالک کو تباہ کر دے گا. کئی قومیں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں اس وائرس کے بعد دیوالیہ ہو جائیں گی. دنیا کا ایک نیا نقشہ بنے گا. یورپی یونین اور برطانیہ کا بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح انڈیا کی معیشت بھی تباہ ہو سکتی ہے اور G20 ممالک میں کئی ملک اپنی معاشی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکیں گے. یہ وقت ہے کہ وہ ممالک جو ایک جیسی سوچ اور مفادات رکھتے ہیں وہ مل کر اس بیالوجیکل حملے کا اور اس وائرس کا مقابلہ کریں. بالفرض پہلے یہ بیالوجیکل حملہ نہیں بھی تھا لیکن اب بن چکا ہے. امریکہ اور بعض دوسرے ممالک کورونا وائرس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا سوچ رہے ہیں. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے. ہمیں اس چھوٹے سے وائرس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چھوٹا سا معمولی وائرس دنیا بدل کر رکھ دے گا. اور آخر میں دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں. نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا.
علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.